مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، روپیہ اور ارادے کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً نقشہ، اینٹیں، سیمنٹ، سریا، لکڑی، قرض دینے والے بااثر احباب، اینٹیں، ریت اور بجری سپلائی کرنے والے ٹھیکیدار، راج، ترخان، پینٹر، پلمبر اور مزدور وغیرہ۔ لیکن مجھے بہت جلد پتہ چل گیا کہ سب سے اہم شخص ایک ایسا چوکیدار ہے جو کام کی نگرانی اور عمارتی سامان کی دیکھ بھال کر سکے۔ دیانتداری اور فرض شناسی کے قحط کے اس دور میں گلباز خان کا مل جانا میرے لیے خوش نصیبی کی بات تھی۔ اس سے پہلے یکے بعد دیگرے 3 چوکیداروں کو آزما چکا تھا۔ پہلا چوکیدار چند ہی روز میں مستریوں سے گھل مل گیا تھا اور سیمنٹ کی بھری بوریوں کی جگہ خالی بوریوں کی تعداد ایک دم بڑھنے لگی تھی۔ دوسرا چوکیدار سیمنٹ نہیں بیچتا تھا بلکہ ریت اور بجری والے ٹھیکیدار سے مل گیا اور ایک ٹرک ریت یا بجری کی جگہ 2 جگہ اتارا اور گنا جاتا تھا، اور اس کا علم مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اس کی تصدیق پر ٹھیکیدار کو بل کی ادائیگی کی۔ تیسرا چوکیدار چوری نہیں کرتا تھا، کسی سے ملا ہوا بھی نہیں تھا، 5 وقت کا نمازی اور بے حد ایماندار تھا، لیکن اسے چارپائی سے بڑی محبت تھی اور وہ چارپائی سے صرف نماز کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اترتا تھا۔ خوش اخلاق اور خدا ترس تھا، اس لیے محلے کے لوگوں کو اینٹ، پتھر، کڑاہی، بالٹی، ریت یا چونے کی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا اور بسلسلہ خدمت خلق کچھ نہ کچھ خیرات کرتا رہتا تھا۔ گلباز خان کے آنے سے مجھے ایک نیا تجربہ ہوا۔ چوکیدار تو تھا، دن بھر راج مستریوں کے ساتھ مزدوروں کا کام بھی کرتا تھا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے چوکیداری کی تنخواہ کے علاوہ مزدوروں کے طور پر کام کرنے کی دہاڑیاں بھی لے گا، لیکن جب میں نے اسے چھٹی کا وقت ہو جانے اور مستریوں کے چلے جانے کے بعد بھی کام کرتے دیکھا تو میرا خدشہ جاتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ فطرتاً ایک اچھا کارکن ہے۔ اس کے سامنے کام بکھرا ہوا ہو تو وہ ہر قسم کے حساب کتاب سے بے نیاز ہو کر کام کرتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے راجوں اور ترخانوں کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد میں کم از کم 2 آدمیوں کی کمی ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ مجھ سے چوکیدار کے علاوہ 2 مزدوروں کے کام کرنے کی تنخواہ اور مانگ لیتا تو بھی میرے خیال میں یہ میرے ساتھ رعایت ہوتی، لیکن وہ بے حد سیدھا سادہ اور بھولا تھا۔ اسے تو اپنی چوکیداری کی تنخواہ اور دہاڑیوں کا حساب بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ چترال کا رہنے والا اور اچھی طرح اردو بول اور سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ روپیہ کما کر اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گھر سے اتنی دور آیا تھا، مگر اسے پیسے کی ہوس نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ روپے پیسے کو بھی کنکر مٹی سمجھتا ہے۔ میں اسے تنخواہ کی رقم دیتے ہوئے کئی بار نوٹ گنتا، وہ گنے بغیر لیتا اور شکریہ کے طور پر دانت نکال کر سلام کرتا اور کام میں مصروف ہو جاتا۔ میں اکثر دل میں سوچتا تھا کہ جتنی رقم میں اسے ہر ماہ دیتا ہوں اس کا اس سے دگنی رقم کا مقروض ہو جاتا ہوں، اور حق و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنی ڈیوٹی سے زائد کام کرتا ہے میں بھی اسے مقررہ معاوضے سے زیادہ رقم ادا کروں، لیکن میری یہ سوچ کبھی عملی جامہ نہ پہن سکی۔
مکان کی تعمیر میں روپیہ پانی کی طرح بہتا ہے، جتنے پیسے جیب میں ہوں اس سے زیادہ پیسوں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ پھر بھی میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہونے پر زیادہ نہیں تو اس کو 1 ماہ کی زائد تنخواہ، بونس یا انعام کے طور پر دوں گا۔ سردیاں آ جائیں گی، میں اسے نئے کپڑے سلوا دوں گا اور لنڈے سے 1 آدھ اچھا سا کوٹ لا دوں گا۔ اپنے پرانے جوتوں میں سے 1 آدھ پرانا جوڑا اسے دے دوں گا۔ اس طرح میرے دل کا یہ بوجھ کم ہو جائے گا کہ میں نے اس کی محنت کا پورا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ مکان کی تعمیر میں کئی ماہ اور لگ گئے۔ اس طرح میں گلباز کی مہربانیوں کی بوجھ تلے دب کر رہ گیا۔ ایک دفعہ میں نے شہر میں پڑا ہوا ملبہ اٹھانے کے لیے گدھے والوں سے ٹھیکہ طے کیا، لیکن گلباز خان نے اگلے روز گدھے والوں کو اندر نہیں گھسنے دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود 2-4 روز میں سارا ملبہ اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اسی طرح رات کو چھت پر بجری کے ڈھیر لگا دیتا تاکہ اگلے روز چھت پر کام کرنے کے لیے راج کا وقت ضائع نہ ہو اور مزدوروں کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک مرتبہ لمبی سیڑھی کی ضرورت تھی اور اتنی لمبی سیڑھی کرائے پر بھی نہیں مل رہی تھی۔ گلباز خان پتہ نہیں کہاں سے ایک سیڑھی اٹھا لایا۔ پوچھنے پر ہنسنے لگا۔ پتہ چلا وہ جس آدمی سے سیڑھی مانگ کر لایا ہے اس سے اس نے بلا معاوضہ پھولوں کی کیاری بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ راج ترخان اور دوسرے کاریگر اس سے عاجز آ گئے۔ وہ ہر چیز کو خزانہ سمجھ کر اس پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہر وقت اس کی شکایتیں ملتی کہ اس نے پینٹر کو رنگ کا ڈبہ نہیں کھولنے دیا، مسالہ ضائع کرنے پر راج سے الجھ پڑا ہے، یا مالک کی پیشگی اجازت کے بغیر الیکٹریشین کو اس کے اوزار تک لے جانے سے روک دیا۔ میری چھوٹی بچی کبھی کبھی اتوار کو میرے ساتھ چلی جاتی تو گلباز خان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور منع کرنے کے باوجود بسکٹ اور ٹافیاں لا دیتا جو خود اس نے کبھی شاید چکھ کر بھی نہ دیکھی تھی۔ اگر کسی اتوار کو میرے ساتھ نہ جاتی تو وہ اس کی خیریت دریافت کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے کئی بار سوچا اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھوں، لیکن پتہ نہیں کیسے ہر مرتبہ یہ بات میرے ذہن سے اتر جاتی۔ مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہوتے پیسے کی بے حد کمی ہو گئی اور میں جس قدر کفایت سے کام لینے کی کوشش کرتا، اخراجات اسی قدر بڑھتے جاتے۔ میں چاہتے ہوئے بھی گلباز خان کو بونس یا انعام کچھ نہ دے سکا۔ پھر ہم کرائے کے مکان سے اٹھ کر اپنے نئے مکان میں آ گئے اور وہ کسی جھونپڑی میں منتقل ہو گیا۔ میں نے اس کی تنخواہ کی پائی ادا کر دی، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا کہ میں نے اس کی محنت کا کم از کم 2/3 حصہ غصب کر لیا ہے، اور اس طرح میں نے ایک روایتی بورژوا ذہنیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک محنت کش کا استحصال کیا ہے۔ سردیاں آ گئی تھیں اور بچوں کی گرم یونیفارم اور سویٹرز، بیوی کی شال اور اپنے نئے سوٹ پر بہت سے پیسے خرچ ہو گئے تھے، اس لیے میں اسے کپڑے بھی خرید کر نہ دے سکا۔ بیوی بچوں کے کپڑے خریدتے وقت بھی مجھے برابر اس کا خیال آتا رہا، لیکن مہنگائی کا کیا جائے، گنجائش نہ نکل سکی۔ تاہم میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ میرے پاس بہت سے پرانے کپڑے ایسے ہیں جن میں سے گلباز خان کے لیے بہت کچھ نکل آئے گا۔ جب گلباز خان رخصت ہونے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے پرانے کپڑوں اور جوتوں میں سے کچھ نکال کر دے، لیکن شفٹنگ اور نئے گھر میں سیٹنگ کی وجہ سے سارا سامان بکسوں اور صندوقوں میں تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ میں نے گلباز خان سے کہا کہ وہ اگلے روز اتوار کو کسی وقت آئے، مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر اور حسب معمول سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے
اس سے یہ تو پوچھا ہی نہیں اسے کہیں کام بھی ملا؟ ایسے آدمی کی تو ہر جگہ اور ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ گلباز خان اتوار کو ہمارے ہاں آیا، لیکن ہم اس روز اپنے ملنے والوں کے ہاں ان کی بچی کی سالگرہ کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، ورنہ اس روز ضرور میرے دل سے بوجھ کم ہوتا۔ پھر بھی مجھے توقع تھی وہ اگلے روز یا اگلے اتوار کو ضرور آئے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ اگلے روز شام کو پھر آیا، لیکن اس وقت میری بیوی کی ایک عزیز سہیلی آئی ہوئی تھی اور وہ اس کی خاطر مدارات میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا جہاں اتنے دن گزر گئے ہیں وہاں کچھ دن اور سہی۔ میں نے گلباز خان سے اتوار کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ حسب معمول ہنستے اور سلام کرتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر ٹیبل ڈائری پر لکھ دیا کہ اتوار کو گلباز خان سے اپوائنٹمنٹ ہے اور مجھے صبح اٹھتے ہی اس کے لیے چیزیں نکلوا کر رکھ دینا ہوں گی۔ اتوار کی صبح میری آنکھ کھلی تو ریڈیو سیلون پر پرانی فلموں کے گیت نشر ہو رہے تھے۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے بیوی کو آواز دی اور گلباز خان کے لیے کپڑے نکالنے کو کہا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر آ گئی اور صندوق کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ کچھ ایسی شرٹیں تھیں جن کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے، وہ سکڑ گئی تھیں، یہ گلباز خان کے لیے قطعی مناسب نہ تھیں۔ اس کے بھاری بھرکم جسم پر تو وہ بنائنیں معلوم ہوتیں۔ کچھ پرانی گرم اور سرد پتلونیں تھیں، مگر وہ شلوار پہنتا تھا، یہ بھی مناسب نہیں تھیں۔ 2 قمیضیں اچھی حالت میں تھیں، لیکن ایک قمیض اگرچہ پرانی تھی لیکن پھر بھی گہرے سوٹ کے ساتھ صرف وہی سجتی تھی۔ دوسرے کا رنگ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی کے خیال میں پاجامے کے ساتھ کافی دنوں تک پہنی جا سکتی تھی، خصوصاً کہ میرے پاس صرف 2 ہی نائٹ سوٹ تھے۔ چنانچہ کوئی بھی کپڑا نہ نکل سکا۔ اس کے بعد کوٹوں کی باری آئی۔ نیلا چیک کا سوٹ میں نے پچھلے سال ہی پہننا چھوڑ دیا تھا، لیکن میری بیوی کا خیال تھا کہ وہ اب بھی اوور کوٹ کے نیچے پہنا جا سکتا ہے۔ دوسرا ایک کوٹ بالکل فالتو تھا، لیکن ہمیں یاد آیا کہ چھوٹے بھائی نے چند روز پہلے کوٹ کے کپڑے کے لیے رقم بھیجنے کا خط لکھا تھا۔ کفایت شاری سے کام لیا جائے تو یہ سوٹ معمولی ہے، رد و بدل سے اس کے کام آ سکتا ہے، اور نئے کوٹ کے کپڑے اور سلائی پر اٹھنے والی اچھی خاصی رقم بچائی جا سکتی تھی۔ جوتوں کی باری آئی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ کچھ جوڑے بالکل نئے تھے، کسی تقریب میں پہننے کے لیے، 2 ایک دفتر پہن کر جانے کے لیے، یا پھر روز مرہ کے استعمال اور بارش میں پہن کر بازار وغیرہ جانے کے لیے 2 ایک جوڑے تھے۔ ایک بھی تو فالتو جوتا نہ تھا، اور جوتے اس قدر مہنگے ہو گئے تھے کہ سفید پوش طبقے کے لیے نیا جوتا خریدنا پورے مہینے کے بجٹ کو الٹ پلٹ کر دینے کے مترادف ہو گیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس روز گلباز خان نہیں آیا، ورنہ مجھے بے حد شرمندگی اور پریشانی ہوتی اور ضمیر الگ ملامت کرتا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے اور مہلت مل گئی تھی۔ میں نے سوچا جہاں مکان کے لیے اتنا خرچ کیا وہاں 150 اور صحیح، اب کہ وہ آئے گا تو میں اسے بازار لے جاؤں گا اور زیادہ نہیں تو 4 شلوار قمیض کا کپڑا ضرور لے دوں گا۔ جب اگلا اتوار بھی گزر گیا تو اس کے حصے کے پیسے جو میں نے الگ نکال کر رکھے ہوئے تھے خرچ ہونے لگے، تو میں ایک روز اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مجھے پہلی بار خیال آیا کہ میں نے اس سے کبھی یہ پوچھا نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں کام کرتا ہے۔ پھر بھی میرا اندازہ تھا کہ شہر کے اس حصے میں جہاں کثرت سے نئے مکانات بنائے جا رہے ہیں وہ مجھے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ میں دیر تک مختلف سڑکوں پر اسکوٹر دوڑاتا اور اسے تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اور یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے، شام کے وقت میرے پاس اس کا ایک ساتھی آیا جو
کچھ عرصہ اس کے ساتھ میرے ہاں کام کر چکا تھا، اس نے ایک بڑا سا لفافہ میری طرف بڑھایا اور بولا، صاحب گلباز خان کا بیوی بیمار ہو گیا ہے اور چلتی چلتی وطن گیا۔ وہ بولتا تھا ہم کو چھوٹا بچی اچھا لگتا، ہم اس کے واسطے تحفہ بناتی ہے، بیگم صاحب اور صاحب کو سلام بولتی۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں ایک خوبصورت قیمتی ریشمی فراق تھا۔